بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سود، عزیز دوستو، سود اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو عام طور پر ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان اس میں ملوث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود سے کوئی بھی آدمی بچ نہ سکے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی بالکل بہت دور بھی بھاگتا ہو تو اس تک بھی اس کی جو نحوست ہے پہنچ جائے گی اور اس کے پیٹ کے اندر بھی سود کے لقمے پہنچ جائیں گے۔ عزیز دوستو، ٹھیک یہ وہی وقت ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کا پیسہ بینک میں ہے وہ کسی نہ کسی صورت سے سود کھا رہا ہے، یا جس نے کسی سے بامر مجبوری کسی سے کوئی پیسہ لے لیا وہ بامر مجبوری وہاں سود دے رہا ہے۔ بہرحال اس چیز سے جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے کوئی بھی آدمی بچ نہیں پا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں جو سختی فرمائی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سود کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ سورۃ النساء کے اندر شاید ہے، یا ممکن ہے سورہ آل عمران میں ہو، مجھے سورت کا نام ذہن میں صحیح نہیں ہے اس وقت۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو نازل ہو گئی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان نہیں فرمائی تھی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سود کو ہر آدمی چھوڑ دے اور سود نہ کھائے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ بقر کے بالکل آخر میں سود کی مذمت موجود ہے۔ عزیز دوستو، بالکل 39ویں رکوع کے لگ بھگ آخر میں ہے وہ آیت۔ اس تمام تمہید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود ایمان والوں کے لیے ہر حال میں حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 سے زیادہ دروازے ہیں، سود کے 73 سے بھی زیادہ دروازے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کے جو ہے بہت سارے دروازے ہیں جن میں سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے پیٹ میں، اس کے مال میں سود کے لقمے اور سود کا مال اس کے مال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے اسی سلسلے میں بالکل،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے 4 آدمیوں پر، یعنی سود کھلانے والے پر، اور سود کھانے والے پر، اور سود کا حساب و کتاب لکھنے والے پر، اور سود پر گواہ بننے والے پر۔ یہ چاروں قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، یاد رہے ان پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے، ایک بات کو بھی آپ نے نہیں چھپایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر یعنی کہ چند ایک موقع ایسے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فوراً تنبیہ کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، ٹھوکر لگ جاتی ہے اور ٹکر لگ جاتی ہے، گر بھی پڑتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنی نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرے ساتھ مجبوری ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ ابھی وہ صحابی چند قدم دور ہی گئے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ سے ارشاد فرماتا ہے، سوال کرتا ہے آپ سے کہ تم نے عبداللہ ابن مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی، حالانکہ ان کی نماز کی برکت سے ہم دوسرے لوگوں کی نمازوں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ البتہ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور واپس بلا کر ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی اگر کوئی بات اپنی طرف سے بتا دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کاٹ کر اللہ نے اپنی بات کو بالا رکھا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی بالا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے حق میں دعا فرمائی، ان لوگوں کے حق میں دعا کی ترغیب اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور جن لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف سے لعنت تھی، اس لیے آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ جیسا کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے تو رمضان کے کانٹیکس میں اور والدین کے معاملے میں اور درود شریف کے معاملے میں حدیث کی سند صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو صحابہ کرام نے ایک نئی بات دیکھی، اور وہ بات یہ دیکھی کہ آپ نے پہلے درجے پر منبر کے پر پیر رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرے پر رکھا تو آمین کہا، پھر تیسرے پر رکھا تو بھی آمین کہا۔ تو بعد خطبے کے بعد فراغت کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے یہ بالکل نئی بات دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر کی طرف جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور 3 باتیں کہیں، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔
پھر فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ عزیز دوستو، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے بلند کرتے ہیں آپ کی ذات کے معاملے میں، لیکن کبھی انہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی، کبھی انہوں نے اسلام کے اسلام کے فرائض کو انجام نہیں دیا، کبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی نہیں سوچی، تو وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ان لوگوں کے حق میں جو ہے کم نہیں تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ کر 4 چاند اور لگا دیے، جس سے مکمل طریقے سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا یقیناً قبول ہوگی۔ یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات منکشف کی ہے، آپ نے وہی بات کی ہے، اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا اس میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ تو عزیز دوستو، یہاں کئی ساری احادیث میں آپ کے سامنے اور بھی پیش کر سکتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن سوائے اس کے کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اور اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ سود واقعی ایک بہت بری چیز ہے، سود واقعی ایک بہت بری چیز ہے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے کے جو گناہ ہیں وہ بے شمار ہیں، بے شمار سزائیں ہیں، اور ان میں سے جو سب سے ہلکا گناہ جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ گویا جس نے 4 آنے سود کے کھا لیے، جس نے صرف 4 آنے سود کے کھا لیے، گویا اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سود کھائے وہ گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا والا جو ہے درجہ ہے سود کا عزیز دوستو۔ اس کے بعد میں جتنے درجے ہیں وہ سب اس سے بڑے بڑے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، سود کی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ جو ہمارے یہاں سموہ یا اور کسی چیز کے نام پر جو مطلب عورتوں کے اندر جو چل رہا ہے، اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم سب کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں، قیامت کے روز ان کو پاگل، مجنوں اور دیوانہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ بالکل جو ہے عزیز دوستو جہنم کے کنارے پر ہوں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، سود سے بچنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ یہ میں نے مختصر ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے سود کے بارے میں ڈال دی ہے۔ تفصیلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے اور اچھی مضبوط احادیث تلاش کر رہا ہوں۔ یہ میں نے 1 یا 2 یا 3 جو احادیث ڈالی ہیں، ان کی سند بھی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ میں اور احادیث تلاش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور جو بات حق میری زبان سے نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔